رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اندھیرے کے سبب سڑک پر گہرا سکوت طاری تھا۔ تارکول کی پکی سڑک پر سناٹا طاری تھا۔ سڑک کی دونوں اطراف دور دور تک ایک طویل میدانی سلسلہ تھا جس میں خودرو جھاڑیاں اور پودے کثرت سے اگے ہوئے تھے۔ یہ طویل میدانی سلسلہ جا بجا اونچے نیچے ٹیلوں پر مشتمل تھا۔ چار سو گمبھیر سناٹے کا راج تھا۔ ایسے میں کار کی تیز روشنی ابھری۔ اس نے سناٹے کے احساس کو مجروح کر دیا۔ کار میں دو لوگ سوار تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کی عمر 26 سال کے آس پاس جبکہ لڑکی کی عمر 24 سال تھی۔ لڑکی نے دلہن کا جوڑا زیب تنگ کر رکھا تھا اور وہ فل میک اپ میں تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنی شادی چھوڑ کر بھاگی ہے۔ لڑکے نے عام سی جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ہم نے گھر سے بھاگ کر کوئی غلطی تو نہیں کی، لڑکی نے مسکرا کر اس لڑکے سے کہا۔ نہیں، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، ویسے بھی تمہارے گھر والے راضی بھی نہ تھے۔ لڑکا مسکرا کر بولا۔ گھر والے راضی بھی کیسے ہوتے، تم کوئی کام بھی تو نہیں کرتے۔ تم جانتی ہو میں نے نوکری کے حصول کے لیے کیا نہیں کیا۔ لڑکی نے ٹھنڈی سانس لی اور اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ لڑکی یکدم چونک کر بولی، سرفراز ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ دانش کے گھر جا رہے ہیں، یہ رات گزار کر ہم لوگ شادی کر لیں گے اور کل دوسرے شہر کے لیے نکل لیں گے۔ مگر یہ راستہ دانش کے گھر تو جاتا نہیں۔ لڑکی پھر چونکی تھی۔ یہ شارٹ راستہ ہے جو ہم کو جلد دانش کی طرف پہنچا دے گا۔ کہیں یہ وہی خونی سڑک تو نہیں جس کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہیں؟ لڑکی پھر چونکی تھی۔ کار بڑی ہی تیز رفتاری سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ لڑکی کی بات سن کر سرفراز کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اس بات میں سر ہلا کر ہاں کی اور اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر بولا، صدف تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، آج کے دور میں یہ سب باتیں محض افسانوی ہیں۔ اس نے سڑک کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، اس سڑک کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ جھوٹ تو نہیں ہو سکتی۔ میرا مشورہ ہے کہ صدف کے جملے اس کے منہ میں رہ گئے۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ ایک زوردار دھماکہ تھا جو کہ اس نے سنا تھا، ساتھ ہی کار کا توازن بگڑ گیا۔ کار کے بونٹ سے کوئی چیز ٹکرائی تھی جسے سرفراز نے صاف دیکھا تھا۔ وہ نہ جانے کیا چیز تھی جس کی چمکتی سرخ آنکھیں تھی، جس کی ایک ہی جھلک اس کو نظر آئی تھی۔ کار لہراتی ہوئی دائیں طرف والے میدانی حصے میں اتر گئی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور چلی ہوگی، کسی چیز سے ٹکرا کر رک گئی اور سرفراز کا سر کار کے اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ سر پر لگنے والی چوٹ کاری ثابت ہوئی جس سے وہ فوراً ہی بے سدھ ہو گیا۔ صدف نے چیختے ہوئے سرفراز کو ہلایا لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ باہر بالکل سناٹا تھا۔ کار میں سرفراز بے ہوش پڑا تھا اور صدف اکیلی تھی۔ دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے۔ اس سڑک سے جڑے تمام پراسرار واقعات اس کے دل و دماغ میں گھومنے لگے تھے۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ سرفراز اس سڑک سے کار گزارے گا تو کبھی بھی سڑک سے اس کو جانے نہ دیتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ تو کرنا تھا۔ چنانچہ صدف ڈرتے ڈرتے کار سے اتری۔ اس نے دیکھا کہ کار کے بونٹ پر بہت سا خون پڑا ہے۔ ہو سکتا تھا یہ اسی چیز کا خون ہو جو چیز کار کے بونٹ سے ٹکرائی تھی۔ وہ اور آگے بڑھی۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گئی کہ کار ایک بہت طویل قد آدم مجسمہ سے ٹکرا کر رکی ہے۔ اس نے غور سے اس مجسمے کو دیکھا۔ دوسرے پل وہ چونک گئی۔ یہ پتھر کا عجیب سا مجسمہ تھا۔ صدف کو سمجھ ہی نہ آیا کہ کس طرح کا مجسمہ ہے۔ اندھیرے کے سبب اس کے خد و خال ٹھیک طرح سے واضح نہیں تھے۔ بس اتنا ہوا، اس کو خوف کی ایک لہر اپنے اندر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حیرت اور خوف سے اس مجسمے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کے رکھتے ہی صدف بری طرح سے اچھل پڑی اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پھر چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے جس کو دیکھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کی لال سرخ آنکھیں تھی جن میں وحشت دیکھ کر وہ کام کر رہ گئی۔ دوسرے پل صدف لہرا کر اس نوعورت کی باہوں میں جھول گئی۔ دوسرے دن سرفراز کی لاش پولیس نے اسی سڑک پر دریافت کی تھی اور لاش کی یہ حالت تھی کہ اس کے جسم اور چہرے پر زخموں کے نشانات تھے اور جسم میں خون بے حد کم تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کسی درندے نے بڑی ہی بے دردی سے سرفراز کا خون پیا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق سرفراز گزشتہ رات شہر کے ایک باعزت بزنس مین نثار احمد صاحب کی لڑکی کو اس کی شادی سے لے بھاگا تھا۔ اب پولیس کو اس کی لاش ملی تھی۔ لڑکی کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کاشف خان شہر کے ایک معروف بزنس مین تھے۔ انہیں اپنے بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنا پڑتا تھا۔ چند سال پہلے تک کاشف اتنا کامیاب کاروباری نہ تھا، بس چھوٹا موٹا سا کاروبار تھا جس کو چلانے کے لیے بے حد پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔
لیکن اس کی محنت اور لگن نے اس کے کاروبار کو 10 سال میں بلندی اور عروج بام عطا کیا تھا۔ عروج حاصل ہونے کے بعد بھی اس کے انداز میں تکبر پیدا نہیں ہوا تھا، ہر ایک سے محبت اور عاجزی سے ملتا تھا۔ اس کی محنت کی وجہ سے ملک کی سب سے بڑی کپڑے کی انڈسٹری اس کے ساتھ کاروباری سودے پر راضی ہوئی تھی۔ وقت رات کے 8 بجے طے پایا تھا۔ کاشف رات 7 بجے گھر سے نکل گیا تھا۔ بیگم ایک خالص گھریلو عورت تھی، وہ ہمیشہ ہی ان بے وقت کی کاروباری میٹنگ سے چڑ کھاتی تھی۔ چنانچہ جب وہ گھر سے نکلا تو اس نے ناک چڑھائی ہوئی تھی، لیکن ہنس کر ٹالتے ہوئے گھر سے نکل آیا تھا۔ جلد پہنچنے کے لیے اس نے ایک مختصر راستے کو چنا تھا۔ کاشف جانتا تھا اگر مختصر راستے سے نہیں جائے گا تو پھنس جائے گا، جو کہ گوارا نہ تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جس کو اختیار کرنے پر پابندی تھی۔ اس کی وجہ اس سڑک پر ہونے والی پراسرار اموات تھی۔ پہل اس سڑک پر خاصی آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں ڈر خوف پھیلنے لگا تھا۔ بہت جلد یہ خونی سڑک کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کی وجہ لوگوں کی لاشیں تھی جو اس سڑک سے ملا کرتی تھی۔ وہ لاشیں بربریت اور وحشت کا اعلیٰ نمونہ ہوا کرتی تھی۔ لاش کے چہرے اور جسم پر زخموں کے جا بجا نشانات ہوتے اور جسم میں خون بے حد کم پایا جاتا، جس سے ایسا لگتا کہ یہ کسی درندے کا کارنامہ ہے۔ جب اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے تو حکومت کی طرف سے انکوائری ٹیم تشکیل دی گئی، لیکن ٹیم کے ممبران بھی ان حادثات کا شکار ہو گئے۔ جو زندہ بچنے میں کامیاب ہو سکے ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ایسا خوف پایا جاتا تھا جو کہ ناقابل یقین ہوتا۔ لوگوں نے ان واقعات کے بارے میں بہت قیاس لگائے تھے۔ کوئی یہ کہتا کہ یہ کوئی بدروحوں کا گروہ ہے جو لوگوں کو ورگلا کر عوام کا خون پی جاتا ہے۔ کوئی آدم خور شعر کی داستان سناتا، مگر ایک روایت نے زیادہ شہرت حاصل کی تھی۔ کہا جاتا ہے کسی زمانے یہاں پر کسی ملک کے باغیوں کا گروہ آ کر رہنے لگا۔ یہ گروہ زندگی گزارنے کے لیے ڈاکے مارا کرتا تھا۔ جب یہ واقعات بڑھ گئے تو حکومت نے پولیس پارٹی ان مجرموں کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ ڈاکو تو محفوظ رہے مگر پولیس والے کبھی واپس نہ آ سکے۔ اس کے بعد حکومت کوئی اور ٹھوس قدم اٹھا پاتی۔ ملک میں طاعون کی وبا پھیلی جس سے پورا ملک شدید متاثر ہوا تھا۔ طاعون اس علاقے میں پھیلا، چونکہ یہ لوگ مطلوب تھے اس لیے ان کی کوئی مدد نہ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا قبیلہ وبا کا شکار ہو کر مارا گیا۔ اس کے بعد لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان مجرموں کی بدروحیں اس علاقے میں لوگوں کو مارتی پھرتی ہیں۔ چنانچہ حکومتی اقدامات کا کوئی ٹھوس فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس سڑک پر آنے جانے پر پابندی لگا دی گئی اور اس سڑک کو حادثاتی مقام قرار دے کر بند کر دیا گیا، لیکن پھر بھی بہت سے منچلے چلے جاتے اور پھر کبھی واپس نہ آتے اور ان کی لاشیں اس حالت میں ملتی جو کہ وحشت اور بربریت کا نمونہ ہوتی۔ کاشف بڑے ہی پرسکون انداز میں کار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں تو ان لوگوں کی توہم پرستی پر کہکے لگا رہا تھا جو کہ اس سڑک کو سے بھی گردانتے تھے۔ ابھی تک اس کے ساتھ ایسی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی جو غیر معمولی ہو۔ سڑک کی دونوں طرف طویل میدانی سلسلہ تھا جس میں خودرو پودے، جھاڑیاں اور اونچے نیچے ٹیلے وافر تعداد میں موجود تھے۔ کاشف کو کار چلاتے ہوئے 10 منٹ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا مگر سڑک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سڑک تو شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، اس کے اندازے کے مطابق فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے بعد اسے مین روڈ پر ہونا چاہیے تھا جہاں سے ہوٹل سی ایگل کا راستہ شروع ہونا تھا۔ اچانک اس کی نظر فیول میٹر پر پڑی۔ فیول کا نشان بتانے والی سوئی 0 کی جانب اشارہ کر رہی تھی، مطلب پیٹرول بھی ختم ہونے والا تھا۔ اب شدید قسم کی پریشانی کاشف کے چہرے پر نظر آنے لگی تھی۔ ملاقات کا وقت بھی شروع ہوا جاتا تھا۔ اچانک کار نے جھٹکے لینے شروع کر دیے تھے۔ چند لمحوں کے بعد کار لہراتی ہوئی سڑک کی دائیں طرف کچے میں اتر گئی۔ کار کا فیول میٹر 0 کی ریڈنگ شو کر رہا تھا اور کار رک چکی تھی۔ او خدا، اب کیا ہوگا؟ کاشف کار سے نکل کر بڑبڑایا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کاشف مزید پریشان ہو گیا۔ کمپنی کے لوگ کاشف کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر وہ لوگ انتظار کر کے چلے گئے تو ساکھ بزنس مارکیٹ میں کافی خراب ہو جائے گی۔ وہ شدید پریشان ہو گیا۔ یہ اتنا ہی وقت لگ گیا تھا جتنا ٹریفک جام میں لگتا تھا۔ دور دور تک تا حد نگاہ ویرانے اور سناٹے کا راج تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کو اپنے فون کا خیال آیا۔ اس نے فوراً ہی جیب سے موبائل فون نکالا۔ یہ دیکھ کر اس کو شدید قسم کی مایوسی ہوئی، فون بند تھا۔ کاشف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فون بند کیوں ہے۔
اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ جب گھر سے نکلا تھا تو فون کو اچھی طرح سے چارج کر لیا تھا۔ اس کی عادت ہمیشہ سے تھی کہ جب بھی وہ گھر سے نکلتا تو اپنا فون چارج کر کے ہی نکلتا تھا، لیکن آج تو بالکل ہی انہونی ہوئی تھی۔ شدید سردی کا احساس بھی ستا رہا تھا، چنانچہ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر کار کا ہیٹر آن کر لیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے، کاشف ایک عجیب سی آواز سن کر چونک پڑا، جیسے کوئی پائل پہنے چھن چھن کرتا چلا آ رہا ہو۔ کاشف کار سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلا، دور دور تک گہرے سناٹے اور خاموشی کا راج تھا، لیکن پائل کی آواز برابر اس کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ خوف کا احساس اس کے دل میں سرایت کرنے لگا۔ ویرانے اور سناٹے میں پائل کی آواز اچھے خاصے لوگوں کا خون خشک کرنے کے لیے کافی تھی۔ کاشف کو ساری پراسرار کہانیاں یاد آنے لگی تھی جو کہ اس سڑک سے منسوب تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کو دور سے روشنی اپنی طرف آتی نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو کوئی انسان ہاتھ میں لالٹین لیے چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہی نوارت قریب آیا، یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو کہ دیکھنے میں دیہاتی معلوم ہوتی تھی۔ اس لڑکی نے گھاگھرا چولی زیب تن کر رکھا تھا جو کہ اکثر و بیشتر اس علاقے کے بنجارے پہنا کرتے تھے۔ اس لڑکی نے خالص دیہاتی لہجے میں کاشف کو مخاطب کیا۔ بابو کیا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ نہیں، گاڑی تو ٹھیک ہے مگر افسوس پیٹرول ختم ہو گیا ہے، کاشف نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، لڑکی نے تاسف کا اظہار کیا۔ بس اب انتظار ہے کوئی مدد آ جائے، مگر اس ویرانے میں کیسے؟ کاشف نے حیرت سے کہا۔ بابو، یہاں تھوڑی دور ایک بستی ہے جہاں ہمارا گھر ہے، ہم بھولے بھٹکے راہگیروں کی مدد کرتے ہیں، لڑکی مسکرا کر بولی۔ مگر میں نے تو سنا ہے یہاں کوئی آبادی نہیں اور یہاں پر آمد و رفت کی پابندی ہے، اور بدستور حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ تو جی دوستو، یہ اس کہانی کا پہلا پارٹ تھا۔ دوسرا پارٹ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ ایسی ہی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں۔ تھینک یو سو مچ۔